بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ شرح کتاب الصوم، اس سلسلے میں آج کا دوسرا درس ہے انشاءاللہ۔ شرح کتاب الصیام یا شرح کتاب الصوم، جیسا کہ میں نے کل بھی کہا کہ کسی کتاب کو رکھ کر کے ہم شرح نہیں کر رہے ہیں، جیسے یعنی کتاب الصوم من صحیح البخاری، کتاب الصیام من صحیح مسلم، ایسا نہیں ہے معاملہ۔ بس کیونکہ مسائل کی حد تک ہم اس کو بیان کر رہے ہیں، مستقل کوئی کتاب نہیں ہے جس کو رکھ کر کے ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، بس مسئلے کی حد تک، آج ایک مسئلہ کل ایک مسئلہ، کیونکہ ابھی رمضان قریب آ رہا ہے تو کچھ مسائل ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو آج جو مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا وہ یہ کہ رمضان کے جو روزے ہیں اس کا حکم کیا ہے۔ اس کا حکم کیا ہے، آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں کہ رمضان کے روزوں کا کیا حکم ہے تو ہر مسلمان کہے گا کہ یہ فرض ہے، یہ فرض ہے۔ لیکن میں یہاں جو بتانا چاہ رہا ہوں، جس کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہر مسلمان کو، ہر انسان کو جب وہ مسلمان ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی چاہیے، کس عبادت کا کیا درجہ ہے، کیا رتبہ ہے، وہ اسے معلوم ہونا چاہیے۔ اس عبادت کی کتنی اہمیت ہے، اس کے بغیر کیا میرے لیے نجات ہے، یا اس عبادت کو میں انجام دے سکتا ہوں، اس عبادت کو میں اگر انجام نہ بھی دوں تو کیا ہوگا، اس عبادت کو انجام دینا میرے لیے کتنا ضروری ہے۔ وہ جو مراتب ہے، وہ جو درجات ہیں، اہل علم نے جو یعنی بعد کے لوگوں کو، جب اسلام دور تک پھیلتا رہا تو لوگ ان چیزوں سے واقف نہیں تھے، جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سن کر کے، دیکھ کر کے آپ کو جو فہم حاصل کیا تھا، جو فہم ان کو ملا تھا، جو سمجھ بوجھ ان کو ملی تھی، جو گہرائی ان میں تھی، تو وہ بعد کے لوگوں میں نہیں تھی نا، تو اس وجہ سے اہل علم نے اس کو ایک ایک لفظ میں سمجھایا ان کو کہ یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، یہ وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال تو رمضان کے روزوں سے متعلق ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ روزے مجھ پر فرض ہیں جسے مجھے انجام دینا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات تو ہمیں معلوم ہوتی ہے، ساتھ میں ایک مسلمان کے لیے یہ بھی ضروری ہے، کوشش کرے اس بات کی، مثلا کسی کی عمر 40 سال کی ہے، پچھلے وہ مان لیجیے کہ 30 سال سے روزے رکھتے آ رہا ہے، اور اس بات سے واقف ہوتے ہوئے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اس سال اس بات کی کوشش کر لے کہ جو ہے رمضان کے روزے فرض ہیں، تو یہ جو فرضیت کا جو حکم ہمیں ملا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، وہ دلائل بھی تمہیں معلوم کر لوں، وہ دلائل بھی تمہیں یاد کر لوں، وہ اس سال کوشش کر لے، یہ بات ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید سے، احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اس پر اہل علم کا، امت مسلمہ کے علماء کا اجماع ہے اس بات پر، عقلاً بھی یہ ثابت ہے، میں آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ قرآن مجید سے جو آیات ہیں، مثلا اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم ای فرض، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب کیا کرنا ہے، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جانتا ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، تو اس آیت کریمہ کو وہ یاد کر لے، یا کم از کم قرآن کھول کر کے ایک مرتبہ دیکھ لے کہ ہاں اس دلیل کی بنیاد پر ہمارے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں، فرض ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی بعد والی آیت کریمہ میں بیان فرمایا، اس کی بات یعنی ایک آیت کے بعد پھر ایک اور آیت کہ من شہد منکم الشہر فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہا کہ فلیصم کہا رب العالمین نے، تو فلیصم جو کہا نا رب العالمین نے، یہ بھی صیغۃ الامر کی ایک شکل ہے، ایک نوعیت ہے، افعل جیسے ہم کہتے ہیں، تو ویسے لیفعل، جیسے فلیعبدوا رب ھذا البیت ہے، یہ بھی ایک صیغۃ الامر ہے، کہا کہ فلیصم ہوں، یعنی رمضان کے روزے آ جانے کے بعد اگر کوئی ان دنوں کو پا لیتا ہے تو پھر اس کے لیے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، وہ کیا کرنا چاہیے، اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں روزے کو فرض ہونا بتایا ہے۔ احادیث بھی ہیں اس سلسلے میں، بہت ہی معروف حدیث ہے، اور تقریباً لوگ اس حدیث مبارکہ سے واقف رہتے ہیں۔ حدیث مبارکہ متفق علیہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے۔
عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ میں آپ کو یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم سے سنا رہا ہوں، کیوں؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، بنی الاسلام علی خمسۃ، کہا کہ علی ان یوحد اللہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا وہ اقرار کرے کہ اللہ رب العالمین ہمارے رب ہیں، تو وہی معبود برحق ہیں، ہم اس کی دین کو قبول کرتے ہیں، اس کی رضامندی اور اس کے غصے کا ہمیں لحاظ کرنا ہوگا، اس کی رعایت کرنا ہوگا، اسی کے موافق زندگی گزارنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی توحید اور رسالت یہ لازم و ملزوم چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ جو ہے اتدرون ما الایمان باللہ، حدیث میں ہی نہیں، حدیث یعنی وفد عبد القیس میں، اتدرون ما الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا معلوم ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں بیان فرمائیں کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو قبول کیا جائے اور اللہ کے رسول محمد کو اللہ کا رسول مانا جائے، یہ دونوں چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ تو کہا کہ علی ان یوحد اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان والحج۔ تو صوم رمضان کو ارکان دین، یہ واجبات میں سے ہیں، ارکان دین میں پیش کیا اللہ کے رسول نے اس کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی، یہ حدیث سنانے کے بعد ایک شخص وہاں پر تھے، وہ شخص کون ہے؟ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں امام ابو بکر البیہقی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا کہ ان کا نام حکیم تھا۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ والحج و صوم رمضان، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے کس حوالے سے پیش کیا، کس ترتیب سے پیش کیا؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ، لیکن وہ صاحب نے کیا کہا؟ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ۔ تو عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لا، وصیام رمضان والحج ہکذا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول سے تو اس ترتیب سے سنا ہے۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ لیکن صحیح بخاری میں الحج کا لفظ پہلے ہے، صوم رمضان کا لفظ بعد میں ہے، تو یہ اس کا تعلق ہے الروایہ بالمعنی سے۔ امام یہ جو صحابی ہیں عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما، ان سے جو صاحب نے روایت سنی ہے ان سے سعد بن عبیدہ السلمی یا سعد بن عبیدہ السلمی، انہوں نے اس حدیث کو ان سے سنا ہے۔ اور ساتھ میں ایک اور صاحب ہے، ان کا نام ہے اکرمہ بن خالد المخزومی، انہوں نے بھی اس حدیث کو سنا ہے۔ لیکن جب عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو جب تنبیہ کی اور کہا کہ نہیں ہکذا سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس تنبیہ سے یا تو یہ متنبہ نہیں ہو پائے اکرمہ بن خالد، یا اس وقت وہ نہیں تھے۔ صحابی تو اللہ کے رسول سے جیسے سنے انہوں نے ویسا سنا دیا، لیکن اکرمہ بن خالد سے یہ چوک ہوئی کہ اس تنبیہ سے وہ واقف نہیں ہو پائے۔ لیکن اس سے کوئی عقادی اعتبار سے مسئلے میں کوئی درار نہیں آتا، اس سے الروایہ بالمعنی سے متعلق مستقل ایک موضوع ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی کی رعایت کی، اور جو صحیح بخاری میں حدیث ہے اس میں صوم رمضان کا لفظ پہلے ہے، الحج کا لفظ پہلے ہے، صوم رمضان کا لفظ بعد میں ہے، تو اسی ترتیب سے کتابیں بھی ہیں صحیح بخاری میں، کتاب الحج پہلے ہے، کتاب الصوم بعد میں ہے۔ صحیح مسلم میں اس کا عکس اس حدیث کے موافق۔ بہرحال اب دیکھیں گے کہ یہی حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں بھی ہے ایک اور جگہ پر، اس میں کتاب الصوم کا لفظ الزکوٰۃ سے بھی پہلے ہے، تو یہ بات بالکل مؤکد ہو جاتی ہے کہ جو ہے الروایہ بالمعنی والی بات ہے۔ بہرحال تو یہ حدیث مبارکہ اصل کی حیثیت رکھتی ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری کی کتاب الصوم میں، صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں، طلحہ بن عبید اللہ عشر مبشرہ میں سے ہیں، 36 سنہ وفات ہے آپ کا رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی، ایک دیہاتی آئے، ثائر الرأس، بالکل پراگندہ بال، بکھرے ہوئے بال، وہ آئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ اخبرنی بما فرض اللہ علی، اخبرنی بما فرض اللہ علی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ پر کیا فرض کیا ہے نماز سے متعلق، اخبرنی بما فرض اللہ علی من الصلاۃ۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات الخمس الا ان تطوع شیئا، 5 وقت نمازیں ہیں، 5 وقت کی نمازیں، تم تطوع نوافل پھر تم زائد پڑھنا چاہتے ہو تو جو نوافل مؤکدہ ہیں، جو غیر مؤکدہ ہیں، سب اس کے اندر آ جاتے ہیں، پھر وہ آپ کی طاقت پر ہے۔ اچھا کہا کہ اخبرنی بما فرض اللہ علی من الصیام،
روزوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا فرض کیا ہے وہ بھی مجھے بتا دیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، شہر رمضان، رمضان کا جو مہینہ ہے، یعنی رمضان کے مہینے کے جو روزے ہیں وہ آپ پر فرض ہیں، الا ان تطوع شیئا۔ لیکن جانتے ہیں زکوٰۃ سے متعلق بھی یہی سوال ان کا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری چیزوں کو سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ والذی اکرمک، یعنی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو محترم بنایا ہے اور نبوت کے ذریعے سے آپ کی تکریم کی ہے، آپ کو باعزت کیا ہے، اللہ رب العالمین نے عزت دی ہے آپ کو نبی بنا کر کے، اس ذات کی قسم ہے۔ کہا کہ لا اتطوع شیئا، جو آپ نے فرائض بتائے نا اتنا ہی، اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا میں، ہاں یہ بھی نہیں کروں گا کہ ولا انقص مما فرض اللہ علی، اللہ تعالیٰ نے جو مجھ پر فرض کیا ہے میں اس میں بھی نقص نہیں کروں گا، کمی نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں اتنی بڑی بات کہی، کہا کہ افلح ان صدق، یا کہا کہ دخل الجنت ان صدق، اگر اس بات پر یہ کھرے اترتے ہیں، اپنی بات کو سچ کر کے بتاتے ہیں باذن اللہ تعالی، تو پھر ان کے لیے جنت ہے، میرے کامیاب ہو گئے۔ بات واضح ہو گیا آپ کو۔ یہ حدیث مبارکہ بھی اصل کی حیثیت رکھتی ہے کہ رمضان کے روزے واجب ہیں، فرض ہیں۔ یہ دو ہی دلیلیں نہیں ہیں، دو دلیلیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، قرآن مجید سے 2 آیاتیں، 2 حدیث مبارکہ، احادیث اور بھی ہیں، 2 ہی نہیں ہیں۔ جہاں تک مسئلہ اجماع کا ہے تو اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے، بلکہ الموسوعہ الفقہیہ الکویتیہ جو ہے نا 45 جلدوں میں، اس میں الصوم کے حکم سے متعلق الحکم التکلیفی، اس عنوان کے تحت جو آپ نے بات لکھی، کہا کہ لا یجحدها الا الکافر، کہ اس کا انکار کرنے والا صرف کافر ہی ہو سکتا ہے، مطلب وہ کافر ہی انکار کر سکتا ہے اس کا۔ کوئی یہ کہے کہ میں نماز کو سرے سے مانتا ہی نہیں، میں روزے کو سرے سے مانتا ہی نہیں، یہ عبادت کو عبادت ہے، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا ہوں، تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ بھلے ہی نماز پڑھ لے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ تو یہ اجماع ہے بھی اس بات پر۔ آخری بات، ایک عالم دین ہے 6ویں صدی ہجری کے، علاء الدین ابو بکر ابن سعود الکاسانی رحمہ اللہ، ان کی جو کتاب ہے بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، اس میں الصوم سے متعلقات جو مسائل آپ نے بیان کی ہیں، اس میں اس کا حکم بیان کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ عقلاً بھی، یعنی قرآن مجید سے احادیث مبارکہ سے تو یہ چیز ثابت ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اور اہل علم کا اجماع بھی ہے اس بات پر، لیکن عقل بھی یہی، عقل سلیم بھی یہی کہتی ہے کہ یہ رمضان کے روزے فرض، ایک مہینے کے روزے فرض ہونے چاہیے، قطعی نظر وہ ایک مہینے کے، لیکن روزے فرض ہونے چاہیے۔ کہا کہ عقلاً بھی۔ آپ نے اس سلسلے میں یہ بات کہی، آپ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اللہ کا شکر بجا لانا فرض ہے نا ہمارے لیے، ضروری ہے۔ تو انسان جب کھاتا پیتا ہے تو کھانے پینے کی اللہ تعالیٰ نے انسان میں جو ذوق رکھا ہے، اور کھانے پینے میں جو تنوع اللہ نے رکھا ہے، اور ہمہ وقت انسان کو عام طور پر کھانے پینے کی تقریباً چیزیں میسر ہوتی ہیں، یہ ایک عظیم نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ ہی نہیں ہے، بہت عظیم نعمت ہے۔ بیوی اس کے پاس موجود ہو، بیوی کے لیے شوہر موجود ہو، ان کی فطری خواہش کی تکمیل ہوتی ہو، ایک عظیم نعمت ہے نہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مدت کے لیے اس عظیم نعمت سے ہمیں دور رکھا ہے کہ ہم نہ کھائیں گے نہ پئیں گے اس ایک مہینے کے دن میں، دن کا جو وقت ہوتا ہے، نہ اپنی بیوی سے ہم قربت حاصل کریں گے، قربت اس جماع کے معنی میں یہ نہیں ہوگا، جو کہ ہمارے لیے عظیم نعمتیں ہیں۔ عام طور پر ان عظیم نعمتوں سے ہمیں ایک مہینے کے لیے الگ کیا گیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں وہ نعمتیں ملتی ہیں۔ تو ایک مہینے تک جب ہمیں چیزیں، انسان جب اس کسی چیز سے محروم رہتا ہے نا، تب اس کی قدر کرتا ہے کہ بھی کھانا پینا تو بہت بڑی نعمت ہے بھائی، اپنی جنسی تسکین کے لیے جو ہے ایک حلال طریقے سے اپنی بیوی کی قربت حاصل کرنا، یہ تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جب اس سے ایک وقتی طور پر وہ چیزیں اس سے ہٹا لی جاتی ہیں، سلب کر لی جاتی ہیں، یا اسے محروم رکھا جاتا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے جو ہے اس کے لیے ایک طرح سے ایک ترتیب بنائی ہے کہ جو ہے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے ہیں، تو پھر اس کی جو قدردانی ہے وہ دوبالا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک حکمت والی بات ہے، یہ کوئی نص نہیں ہے، لیکن ایک تفکر، ایک قابل غور بات ہے۔ علامہ کاسانی نے کہا رحمہ اللہ، 587 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے یہ یعنی اس سے قدر بڑھتی ہے آدمی کے دل میں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے جب روزوں کے احکام و مسائل اللہ نے بتائے تو اللہ نے کیا کہا؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اس کے بعد ولعلکم تشکرون،
یعنی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، پھر دیکھیں آپ ولعلکم تشکرون، دیکھ رہے ہیں آپ، گویا کہ صیام میں شکر گزاری کا پہلو کیسے کہ اس وقت کھانا پینے سے رک جانا اور ضروریات جو اہم ہیں اس سے رک جانا، تو گویا کہ اس سے قدر پیدا ہوتی ہے، پھر آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور یوں عقلاً بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے، ایسے انہوں نے کہا۔ ایک چیز انہوں نے یہ بھی کہی کہ کھانا پینا انسان کے لیے حلال ہے، اس کی اپنی بیوی ہے، وہ اس کے لیے حلال ہے، لیکن رمضان کے اس مہینے میں، رمضان کے دن میں ثم اتموا الصیام الی اللیل، آدمی کھانے پینے سے رکتا ہے، ایک حلال چیز سے رک رہا ہے، اپنی بیوی سے دوری بنائے رکھ رہا ہے، گویا کہ حلال چیز سے اپنے آپ کو روک رہا ہے۔ کیوں روک رہا ہے؟ کیوں روک رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرمانبرداری میں، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی جنت کے لیے ایک وقتی طور پر حلال چیز سے وہ رک رہا ہے، تو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ کی جنت کے لیے حرام چیز سے بدرجہ اولا رکنا چاہیے، تو عقلاً بھی یہ چیز ثابت ہوتی ہے، ایسے انہوں نے کہا۔ اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بہرحال عقلاً بھی انہوں نے یہ چیز ثابت کی، تو روزے کا یہ حکم ہے۔ انشاءاللہ کل ہم کچھ اور مسائل لے کر آپ کے سامنے آئیں گے باذن اللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔